ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ نماز کی کوالٹی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ نماز پڑھنے سے پہلے اور بعد میں کیا کرتے ہیں۔ کسی بھی اور عمل کی طرح نماز کا تعلق بھی اصل میں نماز کی تیاری کے ساتھ ہے کہ آپ کس طرح سے نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ بغیر کسی تیاری کے بس نماز شروع کر دیتے ہیں، یا اگر آپ مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں اور راستے میں آپ ریڈیو سن رہے ہیں یا فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں، یا اس طرح سے کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس کا تعلق نماز سے بالکل بھی نہ ہو، یا آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہمیشہ نماز سے کچھ منٹ پہلے اپنے دماغ کو ڈی کلٹر کرتے ہیں اور اپنا دھیان اللہ کی طرف اور نماز کی طرف لگاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے صحیح دنیاوی معاملات کو تھوڑا روک لیتے ہیں اور اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ان دونوں لوگوں کی نماز ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، بلکہ ان کی نماز کی جو کوالٹی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ ایک عمل جو کہ آپ کو نماز کے متعلق کرنا چاہیے، جس طرح جب ہم جمعے کا ذکر کرتے ہیں تو اصل میں ہم جمعے کی نماز کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی عادت بنا لیں اور آپ یہ بات یقینی بنائیں کہ میں جمعے کی نماز سے پہلے مسجد میں بیٹھ کر سورۃ الکہف کی تلاوت کروں گا، تاکہ آپ کو جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھنے کا ثواب بھی پورا ملے، اور اس بہانے آپ ظاہر ہے کہ مسجد بھی وقت سے پہلے جائیں گے، اور فرشتے آپ کے نامہ اعمال میں آپ کی نیت اور عمل دونوں کا اجر درج کریں گے۔ نماز کی طرح روزمرہ اذکار کی بھی ایک باقاعدہ روٹین بنانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ورد، اذکار یا تلاوت قرآن پاک کو اپنی نماز کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ جیسے آپ یہ عادت بنا سکتے ہیں کہ آپ ہر نماز سے پہلے قرآن پاک کے کم از کم 2 صفحات کی تلاوت ضرور کریں اور 2 صفحات نماز کے بعد پڑھیں۔ اس طرح کرنے سے آپ ہر روز ایک جز یا ایک پارہ مکمل کر سکتے ہیں، یا آپ ایک صفحہ قرآن پاک کا پڑھیں ہر نماز کے ساتھ، یا آدھا پیج ہی پڑھ لیں۔ اگر آپ قرآن پاک حفظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی باقاعدہ سے ایک پلان پہلے سے بنائیں کہ روز کی آپ نے 1، 2، 3، 4 جتنی بھی آیات آپ یاد کر سکتے ہیں نماز کے ساتھ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اس طرح آپ ایک روٹین کے تحت چلیں گے اور آپ کی نماز بھی زیادہ بہتر ہوگی، اور آپ زیادہ دیر اپنی جائے نماز پر وقت گزاریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آپ اپنی جائے نماز پر موجود ہوتے ہیں اور باوضو رہتے ہیں تو فرشتے مسلسل آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی نماز کی جگہ نہ چھوڑیں اور وضو بھی برقرار رکھیں تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کوئی بھی 2 نمازیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھیں، اور آپ وہ نماز منتخب کریں کہ جن 2 نمازوں کے درمیان کا وقفہ کم ہو۔ جیسے آپ کہیں کہ میں کم از کم ہفتے میں 1 بار یا مہینے میں 1 بار مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں رہوں گا۔ کوئی بھی 2 نمازیں جن کا درمیانی وقفہ کم ہو آپ خود چن لیں، اور ان دونوں نمازوں کے درمیانی وقفے میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور آپ کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی 3 باتیں نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہارے درجات بلند کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کیا 3 باتیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو صحیح سے وضو کرو اور ہر ایک عضو کو پانی سے پوری طرح سے صاف کرو، اور مسجد کی طرف جاتے وقت اپنے قدم بڑھا لو اور 2 نمازوں کے درمیان کا وقت مسجد میں گزارو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذالکم الرباط، یعنی ایسا کرنے والا شخص ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی جنگ کے دوران محاذ پر محتاط کھڑا ہو۔ یہاں صرف فرق یہ ہے کہ دشمن تمہارا نفس ہے، آپ اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر اللہ کی راہ پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسی ہے جیسے آپ کسی اسٹیشن پر رکے ہیں۔ جنگ کا خاص حصہ وہ ہے کہ جب آپ مغرب اور عشاء کے درمیان ہیں، اور آپ کے اس عمل کے نتیجے میں اللہ آپ کے تمام گناہ مٹا دے گا اور آپ کے درجات بھی بڑھائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مغرب اور عشاء کے درمیان مسجد میں بیٹھے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد واپس دوڑے، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے بھاگ رہے تھے کہ ان کی سانس پھول گئی، اور وہ ہمیں کچھ بہت ضروری بات بتانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ سارا وقت مغرب اور عشاء کے درمیان یہیں پہ موجود تھے؟ ہم نے کہا
جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ابھی کھلا ہے اور اللہ فرشتوں کے سامنے تم لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ انظروا الی عبادی، میرے بندوں کی طرف دیکھو کہ انہوں نے ایک نماز ختم کی ہے اور اگلی نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ سے ہو سکے تمام اذکار، ادوار اور قرآن کی تلاوت کوشش کریں کہ یہ تمام اعمال نماز کے وقت کے حساب سے پلان کریں۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ نماز کے شروع یا آخر میں یہ تمام عبادات کی روٹین بنائیں، اور زیادہ بہتر ہے کہ آپ دو نمازوں کے درمیان کا وقت جائے نماز کے اوپر بیٹھ کے ہی گزاریں اور باقی کے اذکار اور تلاوت قرآن پاک کریں۔ بھلے آپ ہفتے میں کوئی ایک دن ہی مخصوص کر لیں ایسا کرنے میں، لیکن ضرور ایک روز آپ چنیں کہ جس دن آپ دو نمازوں کے درمیان کا وقت جائے نماز پہ گزاریں، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے سارا وقت فرشتے آپ کے ساتھ رہتے ہیں اور مسلسل آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی مغفرت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔